کے ساتھ نہیں کیوں ہے، آپ بات کو بالکل الٹی طرف لے کے جا رہے ہیں بھائی قرآن پاک میں گانے کو قرآن کے متضاد قرار دیا. گانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس خوف کے تحت سب کو حرام تو نہ کریں. شیخ عادل جو تھے انہوں نے 2010 میں فتویٰ دیا تھا کہ موسیقی حلال ہے. وہ ہم سے یہ فتویٰ لینا چاہتے ہیں. نہیں لینا چاہ عام رہے، پاکستان کی نہیں لینا چاہ رہے. پاکستان کی عوام جو فتویٰ لینا چاہتی ہے نا، وہ کنسرٹس اور موسیقی اور ایکچوئل جن کو گانا گنا وغیرہ جو معاشرے میں عرف عام ہے نا. میں اس موسیقی کے حوالے سے پہلی بات تو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تینوں میں سے کسی کا بھی اس بات پر اتفاق نہیں کہ علی الاطلاق موسیقی جائز ہے. اگر کہیں جائز کا فتویٰ ہے تو اس کے شرائط ہیں، اس کے قیودات ہیں. آپ نے پوائنٹ آف ویو تبدیل تو نہیں کیا اپنا؟ ہاں جی، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو اور اپنا نقطہ نظر آپ نے یو ٹرن تو نہیں لیا؟ نہیں، یو ٹرن نہیں، میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. اچھا، اس کے شرائط اور قیودات ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑا واضح فرمایا کہ جو تمہیں مقصد زندگی کے مقاصد سے، دین کے مقاصد سے دور کرے چیز، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے. اچھا، تیسری بات اس کو سمجھنا کتنا مشکل ہے. تیسری بات میں ذرا اس پوائنٹ بات جی میں اکراس دا بورڈ ہو گئی نا. جو چیز اللہ کی یاد سے دور کرے گی، جو فضولیات میں لے کے جائے گی، وہ حرام ہے. ختم ہوگی بات. پھر ہر موسیقی کو بھی حلال لے یہ لیں. ہے نا، علی الاطلاق موسیقی کو ہم جائز آپ نہیں اس کہتے. خوف کے تحت سب کو حرام تو نہ کریں. نہیں، میں نے نہیں کہا، میں نے تو پہلے حلال کی بات کر رہا ہوں. اب یہ ہے کہ میرے اس حلال کی گفتگو سننے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ بے مقصد اور کنسرٹس عجیب سی ہم سنتے رہتے ہیں. آوارہ قسم کی موسیقی کہہ لیں، آوارہ قسم کی کیونکہ ہمارے موسیقی کو حرام کہہ رہے ہیں. جس طرح ایک شخص تھا، اس نے نماز نہ پڑھی، اس نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا. اس نے کہا کیوں؟ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الذین لا تقربوا الصلاۃ. بھائی آگے تو پڑھو نا. ہماری گفتگو سے کوئی نتیجہ بغیر پورا پروگرام سنے بغیر کوئی نہ نکالے، کیونکہ اس سے بھی گمراہی ہوتی ہے. بالکل، بہت اچھی بات. تیسری بات کہ میں نے جو زیادہ تر فوکس کیا ہے، میں نے وہ قوالی پر کیا ہے. اور قوالی جو ہے وہ سوائے نقش بندی سلسلے آپ فوکس شاہ جی، آپ فوکس نعت پہ بھی کر سکتے ہیں، حمد پہ بھی کر سکتے ہیں، منقبت پہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری پازیٹیو چیزیں ہیں. دیکھیں بات یہ کہ یہ اللہ کی یاد دلاتی ہیں، یہ دل کو گداز کرتی ہیں. اگر وہ بھی دیکھیں، قوالی میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. حسان بن ثابت کو یاد آتی ہے ان کی. قوالی میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کی حمد ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، قصیدہ ہوتا ہے، منقبت ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک نعت کا دوسرا رواج بھی تو ہے نا کہ جو بغیر آلات موسیقی کی پڑھی جاتی ہے. اس لیے میں قوالی کی بات کر رہا ہوں. اس کے اندر آلات ایز سچ نہیں ہوتے، یعنی کہ ڈھول کی صورت میں نہیں ہوتی، لیکن ڈھول ہوتا ہے، آواز کی صورت میں ہوتا ہے. نعت وہ غنا ہوتا ہے، وہ ترنم ہوتی ہے. اچھا، چوتھی بات جو میں آپ کے وہ جائز ہے، غنا تو جائز ہے، وہ جائز ہے. ٹھیک ہوگی بات. اب چوتھی بات یہ ہے کہ امام کعبہ، ہشام بھائی اس کی تائید کریں گے، شیخ عادل جو تھے انہوں نے 2010 میں فتویٰ دیا تھا کہ موسیقی حلال ہے، اور وہ فتویٰ آج بھی نیٹ پر موجود ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہم میں سے جو موسیقی کو جائز کہتے ہیں وہ بےہودہ موسیقی، بے مقصد موسیقی، اور ان کا بھی مطلب یہ نہیں تھا، ان کا بھی یہ نہیں تھا، ہمارا بھی یہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ موسیقی سے بے حیائی نہیں ہوتی، نہ بہرہ روی ہوتی ہے. موسیقی کے اندر جو اشعار ہوتے ہیں وہ ذہنوں کو خراب کرتے ہیں. اس لیے موسیقی کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے مثبت پیغام جائے تو پھر ہمیں جو کلام پڑھا جاتا ہے اس پر توجہ کرنی چاہیے. اس پر توجہ، مثلا انہوں نے کلام پڑھا ہے، اس میں پورا جو محبت حقیقی کی بات ہے، اللہ کی محبت کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہے، دین کی محبت کی بات ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر اشعار وہ صحیح نہ ہوں اور ان میں غلط پیغام ہو، اور چاہے موسیقی کے آلات نہ ہوں، نہ بغیر اس وہ کے پھر بھی حرام ہونا چاہیے. کیونکہ قرآن میں ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. یہ اب شاعری کی بھی مذمت کی گئی ہے. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہر قسم کی شاعری حرام ہو جائے، حالانکہ اس طرح موسیقی کی مذمت نہیں ہے قرآن پاک میں جس طرح واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے شاعری کی مذمت کی. لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں حضرت حسان بہت بڑے شاعر تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ بہت بڑے شاعر تھے، حضرت امام شافعی بہت بڑے شاعر تھے. آج ہمارے اس دور میں بہت بڑے شاعر ہیں. ابو طالب، حضرت ابو طالب بہت بڑے شاعر تھے. کیسے قصیدے لکھے. 14 صدیوں میں تاریخ اسلام میں بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں. لیکن جو قرآن نے مذمت کی ہے وہ علی الاطلاق مذمت نہیں ہے. وہ شاعری جو آپ کو شرک کی طرف، گناہوں کی طرف اور بیہودہ تصورات کی طرف آپ کو لے کر جائے، وہ شاعری. اس میں صرف شاعری شامل نہیں ہے، صرف موسیقی یا ڈھول شامل نہیں ہے، اس میں ہر وہ شے شامل ہے جو کہ آپ کو یہاں سے دور لے کر جائے، اللہ کی یاد سے دور لے کر جائے. حضور اقدس آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی منہ سے موسیقی بجا رہا ہے،
یا آواز ویسی نکال رہا ہے جیسے کہ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں, جھرنا ہوتا ہے, پرندوں کی آواز ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو وہ حلال ہے. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل نعت گوئی کے اندر یہ بہت زیادہ فیشن کے طور پہ آ گیا. اب جو آج کا ڈیجیٹل ماحول ہے اس کے اندر آپ موسیقی کو کریٹ کر سکتے ہیں ایک کیا کہنا چاہیے اٹامک وائبریشن کے ساتھ, جس میں کہ کوئی ڈھول شامل نہیں ہے, کوئی تاروں والا ساز شامل نہیں ہے, لیکن وہ بالکل ویسا ہی امپیکٹ دے گا جیسا کہ موسیقی ہے, جس طرح کے نعتوں کے اندر آوازیں نکال کے استعمال کیا جاتا ہے کیا کہنا چاہیے ساؤنڈ سسٹم کو. تو پھر اس کو بھی آپ حرام قرار دیں گے؟ بلال بھائی, بنیادی طور پہ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جو ابھی آپ نے سوال کیا, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ما یلفظو کا لفظ اللہ نے کہا, یلفظو مراد یہ ہے کہ کوئی بھی آواز حلق سے ایسی نہیں نکلتی جس کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈ نہیں کرتے. اگر تو آواز نیچرل نکالی ہے اور اس نے ترنم بنایا, سر بنایا ہے, تو درست جائز ہے. لیکن اگر وہ نکالتا ہی ڈھول کی آواز ہے, اگر وہ نکالتے ہی ہارمونیم کی آواز ہے, اگر وہ نکالتے ہی ستار کی نیچرلی ڈھول کی آواز نکال سکتا ہے, نکالتا ہے نا, تو وہ جائز نہیں ہے. میں اپنا نقطہ نظر بتاتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات عام معاشرے میں کی جاتی ہے, ابھی انہوں نے جو علامہ صاحب نے بات کی ہے نا, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کم از کم ان آڈینس کے ذہنوں میں یہ اشکال تو دور کیا کہ علامہ صاحب بھی اس موسیقی کو حلال نہیں کہہ رہے کہ جو ہم سے یہ فتویٰ لینا چاہتے ہیں. نہیں عام پاکستان کی عوام جو فتویٰ لینا چاہتی ہے نا, وہ کنسرٹس اور موسیقی اور ایکچوئل جن کو گانا گنا وغیرہ جو معاشرے میں عرف عام ہے نا, انہی کو کہا جاتا ہے. بلال بھائی, آپ عرف کا بھی انداز کریں. میں اللہ معاف کرے کسی طبقے کے اوپر تان و تشنیع نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ نے کبھی کسی شیخ الحدیث, شیخ الاسلام, کسی محدث, کسی فقیہ کے ساتھ تبلے باجے ہارمونیم بچانے والے دیکھے؟ میں نے بالکل آپ سے مختلف سوال کیا ہے. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جو حلق سے آواز ایسی نکالنی ہے, میں اس کا حلق جواب کی دے چکا بات ہی نہیں کر ہوں, رہا, وہ جائز نہیں ہے. میں آپ کو اپنا نقطہ نظر بتاتا ہوں. اب اس کے اندر کوئی موسیقی کا آلہ شامل ہی نہیں ہے. ہاں, تو اپنی آواز کے ساتھ ترنم پیدا کرے اگر وہ کرنا چاہتا ہے. ڈھم کی آواز جو ہے یہ نیچرل ہے, اگر آپ ایک ڈھول کی آواز نیچرل ہے, میں کہتا ہوں ڈھول کی آواز اے کی آواز نیچرل ہے, آپ ان کو ملائیں تو سر بن جائے گا. کہ بانسری کی آواز زبان سے نکالنا شروع کر دیں اور کہ بانسری نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ بانسری کی آواز ہے. بھائی دوسری ایک بات, دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. ایک مجھے تھوڑا سا بس ٹائم چاہیے. ایک وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ جو انہوں نے علامہ صاحب نے شروع میں کہا نا, تصویر کو علماء نے بعد میں حلال قرار دیا. تصویر پہ نہ بھی آئیں. نہیں, میں ایک صرف جملہ بول رہا ہوں. آپ ڈیجیٹل میوزک پہ رہیں, ڈیجیٹل میوزک پہ. اس ڈیجیٹل کا جواب دینا چاہتا ہوں. تصویر بنیادی طور پہ آج بھی علماء کے نزدیک حرام ہی ہے جو مصور بناتا ہے. اس تصویر کے بارے میں علماء نے یہ سوچا, فوٹوگرافی مصور نہیں کرتا. فوٹوگرافی میں مصور کون ہے؟ اللہ ہے. اور فوٹوگرافی میں مصور کون ہے؟ اللہ. بٹن دبانے سے وہ کہ مصور بن گیا, اس نے میری تصویر بنائی. نہ کریں ایسی بات, نہ کریں, یہ بڑی اچھا مجھے بلال بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, شیشہ دیکھنا, شیشے میں انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے. شیشے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ایک فوٹوگرافر جو ہے وہ پروفیشن ہے, وہ مصور ہے. جو فوٹوگرافر ہوتا ہے نا, جو عکسی تصویر کہہ رہا ہوں, جو انسان کی نیچرل تصویر روشنی کی وجہ سے کسی جگہ پہ ثبت ہو جاتی ہے, اس کا مصور اللہ ہی ہے. اس وجہ سے علماء نے اس کو حلال قرار دیا. یہ وجہ لاجک بتا رہا ہوں. نہ کریں بات ایسے, نہ کریں. اس نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے, اپنے کیمرے سے بنائی ہے. کیمرے سے بٹن دبانے سے وہ مصور نہیں بن گیا. وہ جو اچھا وہ جو ڈیجیٹل سارا انسٹرومنٹ ہے جو بنایا ہے وہ مصور ہے. ایک سیکنڈ, وہ جو اس آدمی نے اس کیمرے کے اندر وہ ساری ڈیجیٹلائزیشن کی ہے وہ مصور ہے. میں آپ کو ایک بات, وہ بھی اللہ ہے. نہ کریں نا ایسی بات. بتاتا ہوں, ایک انسان کا اپنا عکس کسی چیز پہ ثبت ہو جانا, اس کا مصور وہ بندہ نہیں ہے. والا جس نے آلہ بنایا وہ انسان ہے. وہ آلہ بنانے والا بھی انسان ہے, وہ مصور نہیں ہے. انسان کو کس نے بنایا؟ تو آپ اللہ کو نہ لائیں بیچ میں. میں مزید یہ بات موسیقی کی طرف دوبارہ ایک مثال دی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ بیسیکلی وہ یہ مثال غلط تھی, وہ آپ کو نہیں سمجھ آئی. کمال ہے. عکس ہے آپ کی تصویر کا. اچھا مصور جو ہاتھ سے بنانے والا, میں تو آپ کی تصویر نہیں بنا سکتا. آپ مجھے کیمرہ دیں, میں بٹن دباؤں گا, میں مصور بن گیا. اور بلال بھائی یہ ایک آرٹ ہے تصویر بنانا. آپ کی اچھا میں آپ سے بالکل مختلف سوال کرتا ہوں, آپ نے اب اس پہ جواب دینا. آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کا فنون لطیفہ کیا ہے؟ ہاں, اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. اب آپ فنون لطیفہ جائز نہیں ہے؟ نہیں, فنون لطیفہ جائز ہے. خدا کا نام, انسان کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے. میں فنون لطیفہ کی بات کر رہا ہوں. جائز ہے. فائن آرٹس, فائن آرٹس میں انسان کی تصویر شامل نہیں ہے. یہ تصویر بن نہیں رہی, یہ جا نہیں رہی, یہ ایک ردم نہیں بنا ہوا. کس چیز کا ردم ہاتھ کا نہیں بنا ہوا. وہ کیمرہ انسان کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے. کیمرہ بنا ہوا ہے, لیکن یہ تصویر کیمرے کے پیچھے جو کھڑا ہے وہ بھی انسان ہے. میں نہ ظہیر بھائی, ہمیں یہ استعداد ہی نہیں کہ آپ کی تصویر بنا سکیں. اچھا آپ کیمرے سے بنا سکتے ہیں. آپ صرف ہاتھ سے بنانے والی تصویر کو حرام سمجھتے ہیں. حرام بس, وہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. باقی نہیں. باقی کیمرے کو میں نہیں حرام سمجھتا.
تصویر جو ہے وہ ڈیجیٹل اگر ہو تو حرام نہیں ہے. ہاتھ سے بنائی ہوئی حرام اچھا ہے. مان لی نا, میں آپ ہی کی مان رہا ہوں. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈیجیٹل تصویر کو حلال کہہ رہے ہیں, ڈیجیٹل میوزک کو حرام کیوں کہہ رہے ہیں پھر؟ میں آپ کو یہ بات اس کو بھی حلال کہیں. میں اس کو حرام سمجھتا ہوں. موسیقی کی ہر آواز ایک طرف تو آئے نا, پارٹیاں کیوں بدل رہے ہیں بار میں بار؟ پارٹیاں نہیں بدل رہا, میں نے تو ان کی بات کا جواب دیا کہ وہ کیوں حلال ہوئی. موسیقی کے آلات تو 5000 سال سے موجود ہیں, وہ 5000 سال سے علماء کا کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا. آج میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپ ڈیجیٹل میوزک ایجاد ہی نہیں ہوا تھا, اب ہوا ہے. ڈیجیٹل تصویر ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی, ستار تو تھا, بانسری تو تھی, ان سب کی آوازوں میں کو کہہ رہا ہوں کہ شیطانی ان کو آوازیں چھوڑ کہا دیں. گیا. میں نے تو آپ کے آرگومنٹ کے تحت ان کو حرام مان چلیں دیا. میں آپ کو ایک اور قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں موسیقی کو قرآن کے بالکل اپوزٹ قرار دیا. آپ کو پتا اللہ نے, یہ آرگومنٹ نہیں ہو رہا, میں بتاتا ہوں, یہ آرگومنٹ نہیں ہو رہا. افمن ھذا الحدیث تعجبون, آرگومنٹ یہ ہو رہا ہے کہ اگر ڈیجیٹل بلال بھائی تصویر اللہ حلال تعالیٰ ہے تو ڈیجیٹل میوزک حرام کیوں اللہ ہے؟ تعالیٰ ایک یہ بحث ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس بات کی طرف بھی آتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, جس چیز کو میں حرام قرار دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کے بالکل مقابل کیوں لے کے آئے ہیں؟ ڈیجیٹل کا کہاں ذکر ہے قرآن میں؟ میں آپ کو ایک قرآن کی آیت سنانے لگا ہوں. افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون. کیا آپ قرآن پاک کے بارے میں جب آپ کو کہا جاتا ہے پڑھو اور سنو, اس کے بارے میں آپ اعجاب کرتے ہیں؟ وانتم سامدون, اور جب گانا گائے جاتے ہیں آپ شوق سے سنتے ہیں, اور جب گانا گنگنائے اللہ تعالیٰ نے گانے کا ذکر قرآن کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ ہے, آپ بات کو بالکل الٹی طرف لے کے جا رہے بھائی قرآن پاک میں گانے کو قرآن کے متضاد قرار ہیں. دیا. گانے کی بات نہیں ہو رہی ہے,